أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور البتہ تحقیق کے احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون پر، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ہم نے نجات دی بڑی گھبراہٹ سے، اور ہم نے ان کی مدد کی پس وہ ہو گئے غالب، اور ہم نے ان دونوں کو واضح روشن کتاب عطا کی تھی، اور ہم نے انہیں راہ دکھائی تھی صراط مستقیم کی، اور ہم نے ان دونوں کو باقی رکھا بعد میں آنے والے لوگوں میں. سلامتی ہو کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس البتہ رسولوں میں سے تھے. جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اور تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو بہترین بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اللہ جو تمہارا اور تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا پروردگار ہے. پس ان لوگوں نے الیاس کی تکذیب کی، جھٹلایا، پس وہ لوگ عذاب میں پکڑے ہوئے لائے جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ چنندہ بندے. اور ہم نے الیاس کو بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا کہ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک الیاس ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ سورہ صافات کی کچھ آیتیں ہیں. ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. پہلا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، جن کے تفصیلی واقعات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزر چکے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے بھائی تھے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے جانے کا حکم دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور انہیں بھی
نبی بنایا، اور یہ دونوں مل کر کے فرعون کے دربار میں پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کا بہت تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے تفصیل سے، اور پوری ایک سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اور پھر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف صورتوں میں تفصیل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے اور ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا فرعون کے ظلم و استبداد اور اس کی قوم کے ظلم و بربریت کو جھیلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون کے دربار میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کا ساتھ مانگا۔ اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور پھر یہ دونوں پیغمبر مل کر کے بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سبب بنے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر کے انہیں مصر سے نکال کر کے واپس ملک شام لے کر کے آئے تھے، جو ان کا آبائی وطن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ہم نے بڑے درد اور بڑی گھبراہٹ سے نجات دی تھی، اور وہ درد یا گھبراہٹ فرعون کی غلامی اور فرعون کا ظلم و ستم تھا، جس سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ذریعے اور ان کی قوم کو نجات عطا کی تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یعنی دونوں نبیوں کی اور ان کی قوموں کی مدد کی، پس اللہ کی مدد کے بعد یہ لوگ غالب آ گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں واضح روشن کتاب عطا کی تھی جسے ہم توریت کے نام سے جانتے تھے۔ توریت شریف بھی آسمانی کتاب ہے، جس طرح قرآن کریم آسمانی کتاب ہے اسی طرح توریت بھی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، اس لیے قیامت تک اس میں یہ محفوظ رہے گی۔ لیکن جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو دیے، اس کتاب کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کی، تبدیلی کی اور بہت کچھ بدل دیا۔ آج توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اپنی اصلی حالت میں کسی کے پاس موجود نہیں۔ خود انجیل کے 17 نسخے ملتے، جیسے ہمارا یہ قرآن کریم ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو ایک جیسا ملے گا، اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن انجیل کے آج دنیا میں 17 نسخے ملتے ہیں، اور ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب انجیل کے 17 نسخے ہو گئے تب ان میں سے کون اصلی ہے اور کون سا محرف ہے آج ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کس کو اس میں سے آسمانی کتاب قرار دیں گے اور بقیہ کو آسمانی کتاب نہ مانیں گے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت عطا کی تھی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سیدھی راہ سجائی تھی، ہدایت عطا کی تھی، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں میں نیک نامی کے ساتھ باقی رکھا۔ بعد میں آنے والے انہیں سلامتی کی دعا کے ساتھ یاد کرتے، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان پر سلامتی ہو، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا ہے، کہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی انہیں عزت، اکرام، احترام، نیک نامی عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی کہ انہیں نوازا جائے گا۔
انہما من عبادنا المؤمنین، اور یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جب اللہ پاک کرتے ہیں تو ان کے تذکرے کے ساتھ اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنے والے اور اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز۔ آپ دیکھو گے کہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں اس انداز میں ملتا ہے کہ جس سے ان کی تنقیص اور توہین ہوتی ہے، اور ان کے کردار کے متعلق، ان کے افعال کے متعلق اس طرح کے من گھڑت واقعات ذکر کیے گئے ہیں جس کو سن کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی کتابوں میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ان کے کردار کے متعلق جو توہین آمیز تبصرے یا تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے بندے تھے، تمام تر اچھی صفات سے متصف ہونے کے باوجود یہ کوئی خدائی کے مقام تک نہیں پہنچے تھے، مومن تھے اور ہمارے بندے تھے۔ ان دو باتوں کا تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد آئے، یہ بھی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے۔ یہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے حضرت الیاس۔ ان کا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ملتا، ایک جگہ ایک مرتبہ اور بھی ان کا صرف نام آیا ہے۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو قوم سے کہا الا تتقون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک بستی تھی بال بک نامی، اس بستی کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا، اور بستی کے لوگ جو ہے بت پرست تھے، اور جس بت کی پرستش اور پوجا کرتے تھے اس کا نام بال تھا، اور اسی بت کے نام سے شہر کا نام رکھا پڑ گیا تھا بالبک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو؟ ہوگا یہ کہ پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، تمہیں اس کا ڈر نہیں لگتا؟ اتدعون بالا، تم بال بت کو پکارتے ہو اور اس کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور اللہ رب العالمین جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اس کو تم چھوڑے رکھے ہو کہ اس کی عبادت اور پرستش نہیں کرتے، اور صرف اسی کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ شرک کے مرتکب ہو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، جبکہ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فکذبوہ، تو قوم نے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فإنہم لمحضرون، کہ یہ عذاب میں گھیرے ہوئے لائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، عذاب سے دوچار ہوں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے کچھ چنندہ بندے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی، ایمان لائے اور نبی کے طریقے پر رہ کر کے اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے رہے، یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں حضرت الیاس کے ذکر خیر کو باقی رکھا کہ سلامتی ہو الیاسین پر۔ یہ ایک تلفظ ہے، جیسے الیاس ہے ایسے ہی الیاسین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں لفظ حضرت الیاس ہی کے لیے مختص ہے۔ جیسے قرآن کریم میں طور سینا آتا ہے تو طور سینین بھی آتا ہے، یعنی دونوں لفظ ایک ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ نئی مسجد میں پہلی بار اعتکاف کرنے کا کیا ثواب ہے؟ اس کا کوئی تفصیلی تذکرہ ملتا نہیں۔ قضائے عمری نماز کا مختصر طریقہ کیا ہے؟
کتابوں مسجدوں میں بورڈ وغیرہ لگا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ آج کل اسکول میں جو فوٹو کھینچے جا رہے ہیں تو کیا کھنچوانا چاہیے؟ فوٹو کھنچوانا حرام ہے۔ گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ جس ہاتھ میں آسانی اور سہولت ہو، بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنا جائے۔ امام صاحب ایک طرف کا سلام پھیر دیں تو جن کی رکعت چھوٹی ہو وہ کھڑے ہوں، یا پھر امام دونوں طرف کا سلام پھیر دیں پھر کھڑے ہوں۔ پہلی طرف کے سلام پر نماز مکمل ہو جاتی ہے، دوسرا سلام سنت ہے، اس لیے دوسرے سلام کے علیکم تک رکنا چاہیے، اس کے بعد اٹھنا چاہیے۔ ایک غیر عالم قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بیان کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ عالم نہیں ہے تو اللہ کی اس کتاب کا کیسے ترجمہ کرے گا اور تفسیر کرے گا۔ میں فلم دیکھنے کا عادی تھا، قسم کھائی تھی کہ اب فلم نہیں دیکھوں گا، مگر دوبارہ دیکھ لیا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزہ رکھنا پڑے گا۔ صرف اور صرف دینی غرض سے واٹس ایپ پر ایک گروپ تشکیل دیا جائے جس میں معتبر علماء کا آڈیو ویڈیو بیان احادیث وغیرہ ڈالی جائے تو اس پر اجر ملے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھیں تو نماز کیسی ہوگی؟ نماز مکروہ ہوگی۔ اسکولوں میں راشٹریہ گیت پڑھایا جاتا ہے، اس میں کچھ جملے ایسے آتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، کیا انہیں پڑھنا چاہیے؟ راشٹریہ گیت جن گن من پڑھ سکتے۔ آدھی آستین پر نماز ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ عورتوں کا جماعت میں لے جانا درست ہے یا نہیں؟ درست نہیں ہے۔ زید امام کی ابتدا میں با جماعت نماز پڑھ رہا تھا، لیکن امام کے سلام پھرنے پر زید یہ سمجھ کر کھڑا ہو گیا کہ اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے۔ سورہ فاتحہ کی چند آیات پڑھ لی، یاد آنے پر زید کس طرح اپنی نماز درست کرے؟ جب تک رکوع نہ کیا ہو وہاں تک واپس بیٹھ سکتا ہے۔ رکوع سے پہلے واپس بیٹھ جائے اور اس کے بعد پھر التحیات پڑھ کر کے سجدہ سہو کرے، پھر التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ اور اگر رکوع کر لیا ہو تو پھر ایک رکعت اور اس کے ساتھ پڑھے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے تو پہلی 4 رکعت فرض ہو جائے گی، دوسری نفل ہو جائے گی۔ اسکول کا امتحان قریب ہے، یاد کرنے بیٹھو تو یاد نہیں ہوتا، سر میں درد اور چکر آتا ہے، بادام کھاؤ، دماغ کمزور ہے۔ زید نے قرآن پڑھا، سجدہ آیا تو سوچا کہ بعد میں کر لوں گا، ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بھول گیا کہ کتنا سجدہ کرنا باقی ہے اور سجدوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا؟ اتنے سجدے کرے کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب سجدہ تلاوت باقی نہیں۔ زید کا آدھا دانت ٹوٹا ہے تو کیا آدھا ہی لگانا درست ہے یا پورا لگانا ہوگا؟ پورا لگوا لے گا، آدھا کیسے لگے گا؟ کیا نماز کی پوری ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے پیر کی 3 انگلیاں زمین سے ٹکی رہے؟ ہر رکن کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ پیر زمین پر ہونا چاہیے، اور سجدے کی حالت ایسی ہے کہ اس میں پیر اٹھ سکتا ہے کہ آدمی گھٹنوں پر ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہے دونوں پیر جب رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو زمین سے اٹھا لیتے۔ اگر یہ دونوں پیر پنجے زمین سے اٹھے رہے اور ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے تک اٹھے رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ عام طور پر آپ دیکھو لوگوں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ سجدے میں پیر زمین سے اٹھ جاتا ہے۔ میں نے کچھ آیت سجدہ پڑھی، رضی اللہ عنہ کے معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو کیا یہ لقب صرف صحابہ ہی کے لیے ہے یا کسی بزرگ اور عالم کے لیے؟ صرف صحابہ کے لیے، حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، بزرگوں کے لیے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نیک بندوں کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ نماز جنازہ میں پہلی صف کا ثواب ہے، آخری صف کا؟ آخری صف کا۔ میت کو مٹی دیتے وقت پہلی مٹھی سر کے جانب، دوسری پیٹ پر اور تیسری پیر کے جانب، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ایسا کہیں کتابوں میں لکھا نہیں۔ مغرب کی سنت میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے؟ کوئی سورت ایسے متعین نہیں۔ مٹی دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں مٹی ناپاک رہتی، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط بات ہے، مٹی پاک ہے۔
البتہ مٹی دینے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے۔ کھانا کھاتے وقت اگر چاول کا دانہ موچھ پر لگ گیا تو وہ کھانا جائز ہے، یعنی کھا سکتے ہیں۔ جہاں پر پیشاب کی جائے وہاں پر وضو کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں وضو، لیکن پیشاب میں وضو کا پانی استعمال شدہ ملتا ہے اگر اسی جگہ کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ لیکن ہوتا کیسا ہے کہ ہمارا مسجدوں میں جو نظام ہے کہ متری اور اسی طرح جو ہے وضو خانے کا پانی ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہاں نہیں ہو تو آگے جا کے گٹر میں ایک ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے شرعاً ایسا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ برحمتک یا کل سے عشاء کی جماعت انشاءاللہ 8:45 بجے ہوگی۔